اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ اس قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق پہنچا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا تاکہ وہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ خرید لیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جلدی واپس آ جائیں۔ جب حضرت عمر دمشق واپس پہنچے تو بازار بند ہو چکے تھی، اس لیے مجبورنہ وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ کچھ دیر بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے کوئی واقفیت تھی۔ اس نے حضرت عمر کی بڑی خاطرداری کی۔ کھانے کے بعد حضرت عمر سو گئے اور اس کا میزبان ساری رات عبادت کرتا رہا۔ صبح حضرت عمر جاگے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا کیونکہ وہاں اکثر لٹیرے مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ چلنا، یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ وہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا۔ اس نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھے طریقے سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے انہیں پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے حضرت عمر کو ایک ہتھوڑا دیا اور گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے، کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی۔ وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ اب کہاں چلے گئے تھے۔ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ شخص آج بھی انہیں اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطرداری کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر جاگے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اس بار بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر لے گیا۔ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور وہ سب مسلح تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر ہتھوڑے سے گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مصروف دیکھ کر چلے گئے۔ حضرت عمر دیوار کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب لگائی اور کہا کہ جب ہم سب گھر گئے تو تاؤ نے کام چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر نہ رہا۔ انہوں نے آدیر الفادیر نظر دوڑائی، ہر طرف نہ تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ پادری بہت چیخا چلایا، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ حضرت عمر نے دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب وہ مر گیا۔ اسے مرتے دیکھ کر حضرت عمر تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ حضرت عمر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک رومی شخص ملا جو ایک خچر پر سوار تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگا اور کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن نہ حضرت عمر اس کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ حضرت عمر کی زبان سمجھتا تھا۔ اچانک اس نے اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے خچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ خچر پر سوار ہو کر آگے چل پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر نے یوں بیان کیا ہے کہ وہاں سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے میں پہنچا جہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو وہاں کے رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ مجھے اپنے پادری کے پاس لے گئے۔ پادری نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔
میں نے پوچھا کہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ جب تک چاہو یہاں ٹھہر سکتے ہو، تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تم ہماری حفاظت میں ہو۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری بہت خاطرداری کی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارتی مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں نکلا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں نے وہاں نہایت آرام سے رات گزاری۔ صبح کو پادری نے مجھ سے پوچھا کہ میرا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا۔ میں نے کہا کہ اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری ایک شاندار گدھا لے آیا جو بہت خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار تھا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے رکھے ہوئے تھے۔ پھر پادری نے کہا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور روانہ ہو جائیں۔ اس نے مزید کہا کہ راستے میں جب بھی آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بہت عزت کرے گا۔ پھر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ اب آپ پر میرا حق واجب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق ایک خاص قوم سے ہے اور میری اب سے ایک درخواست ہے۔ میں نے حیرت سے کہا اب جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کیا درخواست رکھتا ہے؟ پادری نے بڑے یقین کے ساتھ کہا سنی، میں ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے تمام شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر پادری نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالا اور کہا میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کوئی محصول، ٹیکس لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ براہ کرم میری درخواست قبول کریں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا، لیکن جیسا اس نے کہا میں نے اسی طرح کاغذ پر لکھ دیا۔ پھر میں گدھے پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے کئی جگہوں پر عیسائیوں کی جماعت ملی اور انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بہت عزت کی اور خاطرداری کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا ہوا تبوک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان یہ تھی کہ جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں آیا تھا وہ میرے دیر سے واپس نہ آنے کے باعث اسی جگہ سے روانہ ہو گیا تھا جہاں میں نے انہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ تبوک میں ایک کنویں کے قریب خیمہ زن تھے۔ قافلے کے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور بہت خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے ابن خطاب، ہم تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تھے، اس لیے ہم اس جگہ سے کوچ کر گئے جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے۔ ہم تمہارے بارے میں سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ تم ان دنوں کہاں رہے؟ میں نے انہیں تمام حالات بیان کر دیے جو مجھ پر گزرے، لیکن پادری سے جو گفتگو تنہائی میں ہوئی تھی وہ ظاہر نہیں کی کیونکہ میں پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا۔ قافلے والوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا دیکھو اس نوجوان کی قسمت تو دیکھو، اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل ہی جائے گا۔ جب میں نے گدھے کو چھوڑ دیا تو ابو سفیان نے حیرت سے کہا تم نے اس گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں چور اور درندے اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے مالک نے مجھے یہی ہدایت کی تھی اور وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ پادری کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی تھی۔ پہلے تو میں نے کئی دن تک اس بات کو اپنے دل میں ہی رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا اور میں نے یہ راز اپنی اس رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے وہ سنا دیا تھا۔ وہ بہت عقلمند خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ابن خطاب، میں تمہارے بچپن سے ہی تم میں خاص نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو، یہاں تک کہ تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ آسمان کو چھو لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا ارے میرے بچے کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟
کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس طرح کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں اہل کتاب میں سے ایک شخص تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اسے جانتے بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس کے پاس گیا اور کہا، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو راز میں رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ پھر میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنی رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، ابن خطاب، جس شخص کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے اور جلد ہی یہ سب حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا اور زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا، آسمان اور زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر واپس آ گیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں قریش کی مجلس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر ناراض تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے خلافت کے دوران شام تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ایک بہت بوڑھا شخص جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امیر المومنین، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے جو وعدہ لکھ کر کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی دعوت دی اور ہم نے اسے قبول کیا۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، تو اب آپ کو کون سی چیز اسلام کو قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بڑے پادری نے حضرت عمر کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔